وہ حیران ہوئے کہ کبھی زندگی میں نیچے نہیں بیٹھے ہم صوفے پہ عادی ہے ہمارے تو یہ جو پاؤں وغیرہ بالکل اسٹرک ایسے بالکل مڑتے نہیں ہیں. لوگ نماز بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ نماز تو کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے چیئر پہ پڑھے. جی ہاں. تو الحمدللہ وہ گئے اپنے گھر اپنے پاؤں اپنی چیزوں پہ, اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مسئلہ ابھی تک نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اور لاہور میں تو میرے کافی پرانے اسٹوڈنٹس تھے بیچ میں, کافی پرانے اسٹوڈنٹ تھے, ابھی بھی شاید سن رہے ہوں گے, بہت عرصہ پرانے 12-15 سال پرانے اسٹوڈنٹس تھے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی, اس نے یہی پروگرام دیکھا ہم دونوں جی جی تو ملے تھے کافی عرصے بعد رابطہ میں, تو وہ بھی تھے, مجھے بڑا خوشی تھا اور بہت انرجیٹک تھا. لاہور میں تو بہت مزہ آیا کہ پرانے دوست بھی تھے ساتھ, پرانے اسٹوڈنٹس بھی تھے, تو بہت مزہ آیا وہاں کا. اسلام آباد میں بھی بہت اچھا رہا, جب لوگوں کو اچھے رزلٹ ہوتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آرتھرائٹس کا پیشنٹ ہے یا جسے ہم جوڑوں کا درد کہتے ہیں, گھٹنے موڑ نہیں سکتے, گھٹنے میں نہیں موڑ سکتے, تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو اگر نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو پھر ان کو چیئر کے اوپر بیٹھ کر, میں نے اکثر مساجد میں بھی دیکھا ہے اور خواتین جو ہیں وہ گھروں میں بھی انہوں نے چیئرز وغیرہ پہ بیٹھ کر ہی وہ نماز. سکندر صاحب سمدھا ہیلنگ انرجی کے بعد, ساری آپ کی بات کاٹے میں نے, سمدھا ہیلنگ انرجی کے بعد ایک تو نماز میں بڑا سکون آتا ہے. اچھا. اور یہ کل جو میرے ساتھ ایک یہ یہاں کراچی میں ایک بہت بڑے آفیسر ہے پوری سندھ کے, اچھا, ایک بہت بڑے آفیسر ہے, نام نہیں لیتا ہوں لیکن انشاءاللہ یہ آئیں گے پروگرام میں, اچھا, ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں میرے ساتھ. وہ بتا رہا میں بیٹھوں گا, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. تو وہ بتا رہے کہ مقصد میں پہلا نماز کا تھوڑا سا سکون نہیں ہوتا تھا, فکر منتشر ہوتا, کیونکہ میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ انسان کے اتنے زیادہ جو ذہنی صلاحیت ہے وہ اتنے منتشر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے نماز کے دوران کوئی کال آئے, کچھ ہو جائے, ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہمیں وہ بھی فرض ہے, ڈیوٹی بھی فرض ہے ہوگی جی. لیکن الحمدللہ کہہ رہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں 90% میں اپنے نماز میں توجہ قائم رکھتا ہوں. اب بالکل میں یہ مطمئن ہوں. اور یعنی انہوں نے ایک کلاس لیا تھا, ایک کلاس کے بعد ان کی نماز میں درحال کہ ان کو ایک اور جو کمپٹیٹر ہے جو ایسا ہی جو جیسا کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ مثلا ہم سے اور غلاتے ہیں لوگوں کو, کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو نیگیٹو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ڈاکٹر سمد کے پاس نہیں جانا. اچھا, نہیں یہ ویسا توبہ نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, یہ جادو ہے, یہ کیا, آپ نے نہیں جانا اس کے پاس. تو ہم کہتا, میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی تو کوئی خاص آدمی نہیں ہے, یہ بھی تو کوئی خدا پرست تو نہیں ہے, چلو دیکھتے ہیں ڈاکٹر سمد کرتا ہے کیا ہے. مجھے تو آزمانے کے لیے جانا تو ہوگا لازمی, ایسے لوگوں کو مجھے ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ واقعی کیا کرتا ہے, برا کرتے ہیں. تو چلو میں چاہتا ہوں ایسا لوگوں کا تو ہمیں تلاش ہے کہ کوئی برا کر. وہ آ کے کلاس میں بیٹھا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کون ہے, انہوں نے کل مجھے بتایا تھا. تو وہ کہتا ہے یہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت احتیاط کریں کہ یہ لوگ جو ہے شفا کو اور شیطانی عملوں کو نہیں جانتے ہیں. یہ لوگ شفا جو ہے وہ چاہے گولی میں بھی ہو, چاہے پانی میں ہو, چاہے کس چیز میں, اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. بے شک. چاہے کسی کی تھوڑی دیر کے لیے کہ سر درد ٹھیک نہ ہو, وہ اللہ جب نہیں دیتے ہیں کوئی شیطانی عمل نہیں دے سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کوئی شیطانی عمل شفا نہیں دے سکتے ہیں. آپ کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی درد دور نہیں کر سکتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. صحیح بات ہے. شیطانی عمل سے نہیں ہو سکتا ہے, اللہ ہی شفا دے سکتا ہے. یعنی یہ ہمارے دین, ہمارے عقیدہ, ہمارے مذہب میں. صحیح. تو بات یہ کہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, اس طرح کے کچھ الحمدللہ میرے بہت اچھے رزلٹ ہے. اچھا, میں اسی حوالے سے جو بات کر رہا تھا, جی, جیسے جو آرتھرائٹس کے جو پیشنٹس ہیں یا جوڑوں کے درد کا, جیسا آپ نے
کہا کہ جو کل بھی آپ کو انہوں نے یہ بتایا کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہی از بگ آفیسر ان سندھ منسٹری. اور تو ایک بار اگر وہ کیور ہو جاتا ہے سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو, اگر اس کی جو آرتھرائٹس کا پرابلم ہے یا اگر کوئی اسپائنل کارڈ کے حوالے سے کوئی اس کا پرابلم ہے, تو یہ جو کیور ہے تو یہ پرماننٹ ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ آپ یہ ان کو کچھ نہ کچھ ڈیلی کرنا ہوتا ہے سمدہ ہیلنگ انرجی, وہ انرجی جو ہے وہ دیکھیں ایک سیشن میں تو کبھی پرماننٹلی, ایک سیشن میں تو کبھی یہ ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ کبھی ہو بھی سکتا ہے کچھ بیماریاں اسی ایک سیشن میں ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ بیماریاں ہوتے ہیں جو ایک سیشن میں ٹھیک نہیں ہوتی, اس پہ ٹائم لگتے ہیں, کافی ٹائم لگتے ہیں, ایک سیشن دینی پڑتے. اور کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو اللہ شفا نہیں دیتے, تو ہم کیا کر سکیں گے اس کے لیے, کچھ نہیں کر سکیں. لیکن دیکھیں ہمیں ہمارا اگر عقیدہ ہے اس طاقتوں پہ, روحانیت پہ اور اس چیزوں پہ اگر ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا مذہب کہتے ہیں, ہمارا دین کہتے ہیں, اور تمام ادیان کہتے ہیں کہ شفا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے, اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے, ہمارے نظام کو برقرار رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں ہومیوپیتھی کا الگ طریقہ ہے, ایلوپیتھی کا الگ طریقہ ہے, حکمت الگ طریقے ہیں, روحانی لوگ جو روحانی علاج کرتا ہے وہ الگ طریقے ہیں. سمدھا بھی ایک روحانی طاقت ہے, یہ بھی ایک روحانی طاقت سمجھ لے یا پھر سائنس سمجھ لے, جو بھی سمجھ لے, شفا ہے. تو شفا جو ہے وہ روحانیت سے, مذہب سے ریلیٹ ہے, اور مذہب کا ہمارا اور کیا ہے, وہی ہے شفائی ہے. تو الحمدللہ لوگ ٹھیک ہو جاتے اور بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, اور اس ایک بار بیماری کیور ہو جاتا ہے تو پرماننٹ کیور ہوتا ہے. اب دیکھیں میڈیکل سے اگر ہم میڈیسن وغیرہ لیتا ہے تو بیماری واپس آ سکتا ہے, یا وہ میڈیسن پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے لینے پڑتے ہیں. صحیح. ایک اچھے ڈاکٹر سے سارے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, اگر ہوتے تو ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے یہاں پر. اسی طرح تھوڑا بہت جو ہے اس کے لیے سیشن لینی پڑتی ہے, کچھ کے لیے ایک, کچھ کے لیے دو, کچھ کے لیے 10 سیشن بھی ہو سکتے ہیں. اچھا بالکل, یعنی 10 دن لگیں گے, دن میں ایک سیشن لینے پڑتی. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو اسی طرح کی رہنمائی کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ کام کرتا ہے, ورک کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے روحانی طریقے سے یا نفسیاتی طریقے سے کوئی بھی بیماری ایک بار ختم ہو جاتا ہے تو جڑ سے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ نہیں آتے. جی اچھا, اکثر جب جیسے بہت سارے کالرز نہیں کہوں گا بلکہ میں آپ کے اسٹوڈنٹس کہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہمیں کال کیا آپ کے پروگرام کے اندر, یا کبھی کہیں ملے بھی اور پہچانا اور پھر بات کی, تو بہت سے مسائل ان کے حل ہوئے ہیں. جی اچھا, اس میں سے ایک جو مجھے یاد ہے آپ کے ایک اسٹوڈنٹ, یہ کافی پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, شاید 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے, جو مجھے ابھی یاد آیا, اس سے پہلے مجھے یاد نہیں آیا. تو ان کا کہ میں ایک نفسیاتی ایک مریض تھا, میں سائیکو پیشنٹ تھا, اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ 8 مہینے یا 7 مہینے پہلے کی بات ہے کہ 10 سال پہلے کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ اس وقت ہوئی تھی کہ ان کا ذہن میں وہ چیزیں نکل نہیں رہی ہوتی تھی, جا کر بیٹھ گئی تھی ذہن کے اندر, اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہر وقت پرابلم رہتا تھا. وہ سوچیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی, چاہے وہ کہتے تھے ان کو ایسا لگتا تھا جب وہ سو رہے ہیں تو سوتے میں بھی وہ سو نہیں رہے ہیں, اور ان کو سارا کچھ خیالات ان کو آ رہے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو کسی ایسے جو نفسیاتی ہسپتال ہیں وہاں ان کو ایڈمٹ بھی کیا گیا, کچھ الیکٹرک شاکس بھی ان کو دیے گیا, اور وہ بڑھتا چلا گیا. ہمارے پروگرام انہوں نے دیکھا, کبھی اس طرح کی کوئی بات سنی, پھر وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے مجھے صحیح نہیں یاد کہ کیا انہوں نے
وہ پیریڈ بتایا تھا کہ کتنی کلاسز آپ کے ساتھ لیں یا کیا تھا، لیکن ان کہا کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، 100% ٹھیک ہوں، بہت اچھا میرا اپنا کام کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں. پہلے یہ تھا کہ گھر والوں تک نے مجھے سمجھ لیا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اور مجھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے. بٹ آفٹر جوائننگ یو اور آپ کے ساتھ کچھ سیشنز لینے کے بعد، تو کیا اس طرح کے جو نفسیاتی پیشنٹس ہوتے ہیں جو ان کے لیے سمدھا اس حد تک مفید ہوتی ہے کہ وہ سارا کا سارا جو 8 سال ٹھیک نہیں کر سکتے کہ بہت اچھے سائیکیٹرسٹ انہوں نے آپ کے یہاں آ کے وہ پھر ٹھیک ہوئے؟ بالکل، سائیکولوجیکل ڈیزیز تو پرماننٹلی الحمدللہ 100% ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، کیونکہ جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں واز ویری نارمل، بڑا اچھا وہ بات کر رہے تھے. بلکہ ایسا ہے کہ بالکل اب نارملٹی کے جو ایک سٹیج آ جاتے ہیں نفسیاتی بیماریوں میں، سکندر صاحب وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ. اچھا، بالکل جیسے اب نارملٹی کی جیسے کہ ایک سٹیج ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ سمدھا ہیلنگ انرجی انتہائی پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے. تو اس سے تمام جسمانی بیماریاں بڑی زبردست طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں، جتنی بھی جسمانی. اچھا، اس پہ کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں صحت کے حوالے سے، جیسے میں نے ابھی ایک بات کی سائیکیٹری پیشنٹ کی، جو یا کوئی ایسا کہ جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے یا کوئی مختلف ہیں، لیکن یہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے موسٹ افیکٹو جی کس پر ہے؟ یہ سب پر ایکولی ہے یا کچھ ایسی بیماریاں مخصوص ہیں جس کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے؟ نہیں، سکندر صاحب سب پہ ہے الحمدللہ. اچھا، یہ سب پہ ہے اور ہر چیز میں ہیلپ کرتے ہیں اور ہر چیز کے یہ ایک زبردست قسم کے اثر کرتے ہیں. جتنی بھی بیماریاں ہیں الحمدللہ اس پہ کرتا ہے. دیکھیے شفا جو ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کسی بھی چیز میں ہو سکتے ہیں، سمدھا میں ہے، کسی اور چیزوں میں ہے. یہ یعنی یہ اثر کرتا ہے، یہ اثر دکھاتے ہیں. صحیح. یہ ایک ایسے اثر دکھاتے ہیں جو ہر میدان میں آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ محسوس کرتے ہیں اس پاور کو، اس طاقت کو. ہر جگہ پہ انرجیٹک رہتا ہے، چاہے گھر میں ہو، بزنس میں ہو، آپ کسی بھی پلیس میں ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، آپ کا یہ ہیلپ کرتے ہیں. انرجیٹک رکھتا ہے، پاورفل رکھتا ہے انسان کو. اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کوئی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ پرماننٹ ایک آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ تاحیات. نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے لے سکتا ہے، اور نہ ہی یہ ختم ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ. اور جتنا زیادہ اگر دوسرے کے ہیلپ کرتے ہیں، ہیلنگ کرتے ہیں آپ ادرس کے، اتنا ہی زیادہ اس کا پاور بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ نفسیاتی طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جب دوسروں کے ہیلنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے انرجی تو ختم نہیں ہوتے. لیکن چون کہ اللہ کی یہ بڑی وسیع دنیا ہے، آپ کے انرجی ختم نہیں ہوتے، آپ کے انرجی بڑھ جاتے ہیں، پاور بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے. ہمیں ایک بریک لینا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی ایک آپ کے ساتھ مختلف جو اسٹوڈنٹس ڈاکٹر صاحب کے رائے ان کے حوالے سے شیئر کیا، اور وہ جو اسٹوڈنٹ کا میں نے بتایا کہ وہ 8 سال تک شدید ذہنی اذیت کا شکار رہے، ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، ان کو الیکٹرک شاکس دیے گئے، اور گھر والوں نے ان کو گھر میں بند کر دیا. لیکن جب وہ پروفیسر ڈاکٹر صمد مسافر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور مختلف جب انہوں نے کچھ سیشنز لیے، تو آج وہ بالکل ٹھیک ہیں اینڈ وہ لائف میں انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں. ایک بریک ہمیں یہاں لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد.